السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظفر نگر میں کھالا پار علاقے میں جو یہ حجاب کو کھینچنے کا 8-10 لوگ تقریباً 15 لوگ ہیں، حجاب کو کھینچنے کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، اس پر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ میری باتوں کو آپ دھیان سے سمجھیں گے، سنیں گے اور عمل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ آپ لوگ آلریڈی یہ خبر اب تک تو سوشل میڈیا پر دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ ایک لڑکی جو ہے نا، وہ ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر مظفر نگر میں کسی علاقے میں، شاید کھالا پار کا وہ علاقہ ہے، یہ بائک پر بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی، تو ایک گلی سے ہی گزر رہی تھی، تو وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے 8-10 نوجوان اور بھی لوگ تھے، تقریباً ٹوٹل ملا کے 10-15 لوگ ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس نوجوان کو روکا، کیونکہ یہ غیر مسلم تھا، اس کو روکا۔ روکنے کے بعد لڑکے کو اور لڑکی کو یہ دونوں ایک گودام میں لے گئے۔ وہاں جا کے لڑکی کا حجاب اتارنے کی کوشش کی جانے لگی، کیونکہ یہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ تھی۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوا، دیکھیں آپ، انگلش کے اخبار تک میں یہ خبر چھپی ہوئی تھی، وومین فورسڈ آؤٹ آف حجاب اسالٹڈ ان مظفر نگر۔ تو یہ 32 سال کا جو لڑکا ہے، یہ شاملی کا تھا، اور یہ جو لڑکی ہے یہ کھالا پار کی تھی۔ یہ دونوں اتکرش جو بینک ہے اس میں یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں سے EMI کلیکٹ کر کے یا کہیں سے پیمنٹ لے کے واپس بینک جا رہے تھے، یا کہاں جا رہے ہوں گے، گھر جا رہے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو روک لیا اور ایک گودام میں لے جا کے جو ہے نا ہاتھا پائی ہو گئی خوب۔ لڑکی چیخ بھی رہی ہے، چلا بھی رہی ہے، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ کسی نے ریکارڈ کر کے ڈالا بھی، اور اس کا حجاب کھینچا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا یہ وہی ہے اس طرح سے۔ پھر پولیس نے بہرحال 8-10 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا، اور ان کی پٹائی کٹائی ہو کے بہرحال ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے مسلمان نوجوان تھے۔ اب میں دیکھو جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو آپ۔ پہلے تو اس طرح سے کسی کا حجاب کھینچنا، یہ کس نے آپ کو اتھارٹی دی؟ کس نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے کہ آپ کسی لڑکی کا حجاب کھینچو، کسی بھی لڑکی کو آپ ٹچ کرو، کسی بھی لڑکی کو آپ چھوؤ یا اس کی ویڈیو بناؤ؟ اب کچھ نوجوان بولیں گے ارے مفتی صاحب وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے۔ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، اور ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان بچے ہیں، وہ غیر مسلموں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی لڑکی گھومتی ہوئی مل جائے تو اس کا کیا یہ حل ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر اس کا حجاب کھینچتے ہیں؟ ایسی اور بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملی کہ نوجوان جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں لڑکی کے پاس اور اس کو دھمکا رہے ہوتے ہیں، اس کو بول رہے ہوتے ہیں تم کہاں رہتی ہو اور تم اس غیر مسلم کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ، کیا اس طرح سے روکنے سے، کیا اس طرح کی حرکتوں سے ان لڑکیوں کی اصلاح ہو جائے گی؟ اور یہ جو نوجوان لڑکیوں کا حجاب کھینچ رہے ہیں یا کسی لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ دیکھ کر جو ہے نا اس کو روک رہے ہیں، پہلے میں ان نوجوانوں سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی کہ آپ کسی لڑکی کا حجاب کھینچو، کسی لڑکی سے آپ اس کا نام پوچھو اور اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالو؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے کرنے کے کام نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے کرنے کے کام نہیں کریں گے، لیکن دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس میں خوب ٹانگ اڑائیں گے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ سامنے والی کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہم خود اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ سامنے والا عمل کرنے والا بن جائے، لیکن خود اپنی ذات پر محنت نہیں کرنا چاہتے۔ سامنے والے کی کمیاں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی کمی پر ایک بار نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بڑی کڑوی سچائی ہے۔ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں اور اس طرح کے جو معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس لڑکی کا راستہ روک دیں، اس نوجوان کو پکڑ لیں اور اس لڑکی کا حجاب کھینچیں، ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ یہ آپ کو بالکل بھی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور آپ بولو گے مفتی صاحب ہم تو اسلام کے لیے خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ اگر خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات پر محنت کرو، سب سے پہلے آپ اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرو، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والے بنو، اپنے علاقے میں محنت کرو کہ کوئی بھی بچہ
مکتب میں قرآن پڑھنے جانے سے رہ نہ جائے، اپنے علاقے میں محنت کرو کہ آپ کے علاقے میں کوئی غلط کام نہ ہو، اور غلط کام نہ ہو اس کی اتھارٹی آپ اس کی ذمہ داری بعد میں اٹھانا، سب سے پہلے اپنی ذات سے شروعات کرو۔ جب آپ کے اندر کی برائیاں ختم ہو جائیں گی نا تو آپ کے کہنے میں اللہ تعالیٰ وہ اثر ڈال دے گا کہ آپ محلے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اصلاح کی بات کرو گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جانور والا طریقہ کہ آپ ایک لڑکی کو 10-15 لڑکے گھیر لیتے ہیں اور اس کا حجاب اتارتے ہیں۔ اب آپ بولو گے مفتی صاحب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو میرے بھائی وہی تو میں بتا رہا ہوں، پانی کی ٹنکی میں اگر سوراخ ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس سوراخ کو بند کرو۔ ہمارے جتنی بھی یہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو سنواریں، اپنی ذات کو سنوارنے کے بعد پھر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور اس طرح اگر لڑکیاں حرکت کرتی ہوئی دیکھ رہی ہیں تو نہ کہ بھرے بازار بیچ بازار میں آپ ان لڑکیوں کو بے عزت کرو۔ آپ سوچو ذرا کہ آپ اسلام کا نام لے کے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کے، وہ لڑکیاں جو آلریڈی دین سے دور ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر رہے ہو۔ ابھی تھوڑا بہت وہ اپنے امی ابا اسلام کا لحاظ کرتے ہوئے حجاب پہن بھی رہی ہیں، پردے میں رہ رہی ہیں، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ مرتد بھی ہو جائیں گی۔ وہ کہیں گی یہ مسلمان ہے، یہ مسلم معاشرہ ہے۔ کیا اس طرح سے آپ ان کی اصلاح کر لو گے؟ خود بتاؤ، خود سوچو، کیا اس طرح سے زور زبردستی سے بے عزت کر کے، ان کے حجاب کو کھینچ کر، ان کے راستوں کو روک کر، کیا آپ ان کی اصلاح کر لو گے؟ ان کو صحیح راستے پر لا سکتے ہو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نصیحت کرو اچھے طریقے پر۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نصیحت میں بالکل نصیحت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، بے عزتی، لڑائی جھگڑا، رسوائی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، یہ لڑکوں نے جو حرکت کی اور اس طرح سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کو بیچ بیچ پہ روکنا اور ان پہ نظر رکھنا، اور کہیں اگر وہ غیر مسلم کے ساتھ نظر آ جائے تو اس کا راستہ روک کر ویڈیو بنا کے چیخ چیخ کے بولنا، یہ کون ہے، سچ بتا تو کون ہے، حجاب ہٹا، اس طرح سے کرنا، یہ آپ مجھے بتاؤ کیا اس سے اس لڑکی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، مسلمانوں کی محبت پیدا ہوگی، آپ لوگوں کی محبت پیدا ہو جائے گی؟ بھائی نصیحت وہ قبول کی جاتی ہے جس میں خیر خواہی ہو۔ اگر اس طرح سے آپ کے دل کو واقعی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف پہنچنا بھی چاہیے کہ آپ کی ایک مسلمان بہن غیر مسلم کے ساتھ گھوم رہی ہے، آپ اس کے گھر کا پتہ لگائیے، اس کے گھر جا کے اچھے انداز میں، سلیقے کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، یا اس لڑکی سے ہی چلو ڈائریکٹ مل کے تمیز کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، پیار محبت سے سمجھائیے، بہن دیکھ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ، تو کدھر جا رہی ہے؟ جس راستے پہ تو جا رہی ہے یہ راستہ تیرا نہیں ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اس طرح سے اس کو سمجھاؤ کہ اس کے دل پر آپ کی باتیں اثر کریں، اس طرح سے اس کو بولو کہ اس کا دل پگھل جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اس کو واسطے دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اس کو یاد دلاؤ، تو تمہاری باتیں اس کے دل پر لگیں گی، اور ہو سکتا ہے وہ گناہ کا راستہ چھوڑ کر اسلام کے راستے پر آ جائے۔ لیکن اس طرح سے آپ کسی کے حجاب کو کھینچو، ویڈیو بناؤ، پورا ایک نوجوانوں کا گروہ ایک لڑکی کو گھیرے کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کا حجاب کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، یہ تو وہی ہو گیا نا جو ہم غیروں میں دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام تو نہیں ہے۔ اس سے کبھی زندگی میں اس لڑکی کے دل میں آپ کی ریسپیکٹ، اسلام کی ریسپیکٹ نہیں آ سکتی، بلکہ اس سے تو آپ اسلام کو اور بدنام کر رہے ہو۔ نصیحت کرو تو ایسے کرو کہ سامنے والے کا دل پگھل جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے دے کر اسے سمجھاؤ، جہنم اور جنت اس کو بتاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرو، تو اصلاح ہوتی ہے، ایسے اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ تو شیطان والے کام ہو گئے بھائی۔ تو یہ بڑا مجھے گندا لگا، میں نے کہا یار یہ کس نے ان کو بنا دیا کہ نہیں تم اس طرح سے لڑکیوں کو پکڑو؟ کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو۔ آپ کو اگر کچھ غلط لگ رہا ہے، اپنے علماء میں بھی وہ جو سمجھدار علماء ہیں ان سے بات کرو، بڑے لوگوں کے ساتھ لے کر ان کے گھر پہ جاؤ کہ بھائی آپ کی بچی ایسے کر رہی ہے، آپ کی بچی ایسے کر رہی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم تو بس آپ سے درخواست کرنے آئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کو بتاؤ۔ برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اچھائی پھیلانے کی کوشش کرو، چاہتے ہو کہ تاریکی ختم ہو جائے تو روشنی جلانے کا کام کرو۔ اپنائیت کے ساتھ اگر
کسی پر سختی بھی کی جائے نا تو وہ اپنائیت کے ساتھ وہ سختی بھی اچھی لگتی ہے. اور اس طرح سے تو بھائی اپنے ابا کی بات بھی برداشت نہیں ہوتی, ماں باپ کی بھی برداشت اس طرح سے تو اولاد نہیں قبول کرتی ہے. تم تو بہت لونڈے لپاڑے ہو. تو یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس طرح کی خدا کے واسطے حرکت نہ کرو. اور اگر اس طرح کی حرکت کہیں ہو رہی ہے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے اس طرح جو نوجوان حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کو روکو. اس کے اثرات, اس کے رزلٹ بہت خراب آ رہے ہیں. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. کامنٹ کر کے بتائیے گا سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.